فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقتداء کے چند اہم اور ضروری مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک مسلمان پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا فرض جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن مقدس میں اور احادیث کریمہ میں بہت ہی شدت کے ساتھ حکم آیا ہے، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت پر متعدد حدیثیں وارد ہیں۔ ساتھ ہی نماز کی اصل یہ ہے، اور نماز کی کامل طور سے ادائیگی اس وقت ہوتی ہے جب نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کی مشروعیت ہی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے۔ انفرادی طور پر الگ سے نماز پڑھنا یہ صرف ایک فرض کی ادائیگی ہے۔ فرض کو اپنے ذمہ سے ساقط کر دینا ہے اور بس۔ لیکن حقیقت میں کامل اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جمع کے لفظ کے ساتھ ہے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ لیکن یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں امام فاسق ہو یا بدعتی ہو، تو ایسی صورت میں بھی کیا جماعت سے ہی نماز ادا کرنے کا حکم ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں کسی فاسق امام کے پیچھے یا بدعتی امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتائیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو جان بوجھ کر، مثلا ایک وقت کی نماز کو بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا ہو، جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہو، جان بوجھ کر غیبت کیا ہو۔ یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اللہ کے نزدیک فاسق قرار پاتا ہے۔ اور یہی فسق جب اعلانیہ ہو جائے، مثلا کوئی شراب پیے اور اعلانیہ شراب پیے، جھوٹ بولے، کھلم کھلا جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، یہ اعلانیہ جب کرے، ظاہراً کرے، تو اسے فاسق معلن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے فاسق۔ دوسرا شخص بدعتی۔ بدعتی اسے کہتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی عمل کرے، یا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے کسی عقیدہ کا انکار کرے، مثلا عذاب قبر کے ہونے کا انکار کر دے، تو یہ بدعتی ہے۔ اب فاسق و بدعتی کے پیچھے نماز کی ادائیگی، فرض کی ادائیگی ہوگی یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ہم احادیث میں غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاسق و بدعتی کے پیچھے بھی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد حکمراں ہوں گے، نیک حاکم اپنی نیکی کے ساتھ اور برے حاکم اپنی برائی کے ساتھ تم پر حکومت کریں گے، تو تم ان کی باتوں کو سننا اور ان کی ہر اس بات کی اطاعت کرنا جو حق کے موافق ہو۔
اور اس کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ نیک عمل کرے تو وہ ان کے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی اس میں بھلائی ہے، اور اگر وہ برا عمل کریں تو بھی تمہارے لیے نیکی ہوگی اور برائی کا وبال ان کے سر پر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ واجبۃ علیکم مع کل مسلم بر او فاجر وان ہوا عمل بالکبائر۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اگرچہ وہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا۔ جماعت کے اس حکم کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں نماز وہی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو موجود نہیں پایا۔ آپ کو احساس ہوا کہ کچھ لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ کسی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں اور وہ لوگ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کے اندر نماز کے ترک کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، نماز چھوڑتے ہوں اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، نماز پڑھتے تھے، لیکن صرف جماعت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سخت وعید وارد ہوئی کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ حاضر نہ ہوں، جماعت میں حاضر نہ ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سخت وعید کی وجہ سے اور جماعت کی اہمیت کے پیش نظر آپ آثار صحابہ سلف صالحین کا عمل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ احادیث، آثار صحابہ، تابعین، سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہی عمل رہا ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرتے رہے ہیں، چاہے امام فاسق ہو یا بدعتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم متقی، عادل، پرہیزگار امام کی اتباع کریں، جو سنی، صحیح العقیدہ، اہل سنت والجماعت کا ہو، عادل ہو، متقی ہو، ان کی اتباع کریں۔ لیکن کسی مجبوری کے تحت یا کسی ایسی جگہ ہم پہنچ گئے کہ جہاں پرہیزگار، متقی، اہل سنت والجماعت کا سنی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے، تب کیا کریں؟ تو اسی کا حکم ہم بیان کر رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی آپ جماعت کو ترک نہ کریں، جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت ہے کہ آپ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، جبکہ حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت حسن بصری کا یہ قول آپ سماعت کریں کہ حضرت حسن بصری نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا کہ ساری دنیا کے لوگوں کا گناہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور تنہا حجاج کا گناہ ایک طرف رکھ دیا جائے، تب بھی اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنے بڑے ظالم کے پیچھے بھی نماز کو ترک نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیر لیا اور مسجد آنے سے روک دیا گیا تو ایسی صورت میں کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور امام ہیں، اور یہ شخص جس نے لوگوں کی نماز میں امامت کرائی ہے یہ تو فتنے کا امام ہے، جس کا نام کنانہ بن بشر تھا، یہ خوارج کا سردار تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنیں، حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا یہ نماز لوگوں کے عمل میں سب سے بہتر عمل ہے، تو جب وہ نیک عمل کی طرف بلائیں تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور جب وہ برا کریں تو تم ان سے پرہیز کرو۔ ایسے وقت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عثمان غنی کی اس واقعہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو جماعت کی طرف ابھارنا ہے، خاص طور سے جب فتنے کا زمانہ ہو۔
تاکہ لوگوں میں گروہ بندی اور فرقہ بندی نہ ہو، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنا یہ نماز کے ترک کرنے سے اولا ہے، یعنی فاسق و بدعتی ہو تو نماز پڑھ لیں، نماز ادا کر لیں، اس کے پیچھے ترک نہ کریں۔ تو ان سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جماعت جب تک کسی کا کفر ظاہر نہ ہو اور یقینی طور پر دلیل قطعی سے یہ واضح اور ظاہر نہ ہو جائے کہ امام کافر ہے، اس وقت تک ہم جماعت کو ترک نہ کریں۔ مسلمان جب تک مسلمان ہے، چاہے اس کا عمل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، چاہے وہ فسق میں مبتلا ہو، چاہے وہ بدعت کا مرتکب ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ، اس فاسق اور بدعتی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، ہم امام کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، دوسرے امام کے مقرر کرنے پر ہماری قدرت نہیں ہے، اور وہی امام ہیں، تو ایسی صورت میں ہم جماعت کو ترک نہیں کریں گے، جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں گے۔ اسی سلسلے میں دیوبندی کی اقتداء کے تعلق سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو دیوبندی نام کے لوگ موجود ہیں، چاہے عوام ہو یا خواص ہو، تو ان کی اقتداء کا کیا حکم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ دیوبندی نام سے جو لوگ منتسب ہیں، ان حضرات کے عقائد تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، بعض وہ ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، علم غیب کا مطلق انکار کرتے ہیں، اسی طرح ختم نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر واقعی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یعنی جو گستاخ ہیں، جو علم غیب مطلق کے منکر ہیں، ختم نبوت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، تو یقیناً وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی دھیان رہے کہ کسی بھی کلمہ گو سے ایسے عقائد کا صدور شاید ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات، تعبیرات اور عبارات سے اگرچہ ایسے معنی کا لزوم سمجھ میں آئے جس سے بظاہر ضروریات دین کا انکار سمجھ میں آتا ہو، لیکن کلمات، تعبیرات اور عبارات کے کفریہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا قائل بھی، متکلم بھی کا بھی یہ عقیدہ ہو۔ اس لیے جب تک کفر قطعی طور پر، حتمی طور پر ظاہر نہ ہو، اس وقت تک ان کی اقتداء کرنا جائز اور درست ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض وہ ہیں جو امکان نظیر یا امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہیں، اسی طرح جو قیام تعظیمی، میلاد، استغاثہ، زیارت قبور کے منکر ہیں۔ یہ اس طرح کے جن کے عقائد ہوں تو یہ لوگ فاسق یا بدعتی کہلاتے ہیں، ان لوگوں کی اقتداء میں نماز ہو جائے گی۔ البتہ اہل سنت، ہر جگہ میں نے یہی قید لگائی ہے، اس بات کو دھیان رکھیں کہ اصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں، لیکن یہ ہماری گفتگو اس وقت ہے کہ جب ہمیں متقی، پرہیزگار، صحیح العقیدہ، غیر فاسق، غیر مبتدی امام پر قدرت نہ ہو، تب ان کے پیچھے نماز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر بعض وہ لوگ ہیں جو اسمی طور پر نام کے صرف اس جماعت کی طرف منسوب ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز اور درست۔ اسی طریقے سے امام حرم، مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے اماموں کی اقتداء میں نماز پڑھنا بھی جائز اور درست ہے، کیونکہ ان اماموں کے عقائد کا یقینی علم ہمیں نہیں ہے، لیکن چونکہ وہابی حکومت ہے، گمان غالب یہ ہے کہ یہ ائمہ کے بھی وہی عقائد ہوں گے جو وہاں کی حکومت کے ہیں، یعنی تصوف کے مخالف اور اہل سنت والجماعت کے بعض اعتقادات کے مخالف ہیں، لیکن پھر بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ کافر نہیں ہیں، وہ بدعتی ہیں، لہذا ان کے پیچھے بھی نماز جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے
فروعی اختلاف کی وجہ سے، جیسے شوافع، احناف، مالکیہ، حنابلہ، ان اماموں کے درمیان فروع میں کچھ اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر، اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک شافعی کی نماز حنفی امام کے پیچھے اور حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے، یعنی چاروں ائمہ کے ماننے والے ان کے جو پیروکار ہیں، ان سب کی نماز ان سب میں ایک کی نماز دوسرے کے پیچھے جائز اور درست ہے۔ ناظرین کرام، اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس سے یہ معلوم ہوا ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے، اور نماز کی مشروعیت جماعت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اصل نماز، کامل نماز وہی ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، چاہے کوئی بھی امام ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو یا بدعتی ہو، نماز کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ رہے کہ ہم متقی، پرہیزگار، سنی، صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں، یہی اہم ہے۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ جانا ہوا، کہیں کا سفر کرنا ہوا، کسی مسجد میں جانا ہوا کہ جہاں کا امام ہماری نظر میں فاسق ہو یا بدعتی ہو، تو صرف فسق یا بدعت کی وجہ سے ہم جماعت کو ترک نہ کریں، بلکہ ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ احادیث، آثار، صحابہ، سلف صالحین کا یہی عمل رہا ہے کہ وہ کبھی بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ترک نہیں کرتے تھے، امام چاہے جیسا بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔